زہرا امام صاحب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین۔ اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد۔ وقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صلوات۔ مومنین کرام، سورہ مبارکہ ہجر کی یہ آخری آیت ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، بلکہ آخری دو آیات پڑھتا ہوں۔ اللہ اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ اے میرا محبوب، حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کر، حمد کے ساتھ اپنے رب کی پاکیزگی کو بیان کر، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور تو بھی سجدہ گزاروں میں سے ہو جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ ایکو نہیں چاہیے اس کا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی اتنی عبادت کر یہاں تک کہ یقین تیرے پاس آ جائے۔ آج کی اس مجلس کا موضوع یقین ہے۔ سجدہ اتنا مسلسل رہے، عبادت اتنے تسلسل کے ساتھ رہے کہ انسان یقین کی منزل پر فائز ہو جائے۔ یقین وہ علمی کمال ہے کہ جس منزل کمال پر غیب شہود میں تبدیل ہو جائے، جس منزل پر آ کر غیب غیب نہ رہے، حضور ہو جائے۔ اتنی عبادت کر یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ دو معنی مفسرین نے کیے، ایک علم میں یقین کی منزل ہے کہ جہاں پر غیب شہود میں تبدیل ہو جائے، اور ایک یقین موت کو بھی کہا گیا ہے، یعنی تا دم مرگ اللہ کی بندگی کر، اور موت کو بھی یقین اس لیے کہا گیا ہے
کہ جب موت کا مرحلہ آتا ہے تو پھر موت کے وقت بھی انسان وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو باقی نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ موت بھی انسان کو ان چیزوں کا مشاہدہ کروا دیتی ہے جو پہلے اس سے غائب ہوتی۔ سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے کم دو چیزیں تقسیم ہوئی، ایک صبر ہے اور دوسرا یقین ہے۔ صبر کی منزل پر بھی کوئی فائز ہے اور یقین کی منزل پر بھی کوئی فائز ہے۔ قدردان بیٹھے ہو، والی خراسان امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الایمان فوق الاسلام بدرجۃ والتقوی فوق الایمان بدرجۃ والیقین فوق التقوی بدرجۃ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو چار چیزیں ہیں، ایک ہے اسلام، اسلام سے بڑھ کر ایک منزل ہے جسے ایمان کہتے ہیں، ایمان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے جسے تقوی کہتے ہیں، اور تقوی سے بھی ایک بلند ترین منزل ہے جسے یقین کہتے ہیں۔ ایمان اسلام سے افضل، تقوی ایمان سے بھی افضل، اور یقین تقوی سے بھی افضل۔ اچھا، جو اسلام کی منزل پر ہے وہ مسلم، جو ایمان کے مرحلے پر ہے مومن، جو تقوی کی منزل پر ہے متقی، اور جو یقین کی منزل پر ہے وہ صاحب یقین۔ اسلام کے اپنے تقاضے ہیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، تقوی کے اپنے تقاضے ہیں، یقین کے اپنے تقاضے۔ اب اسلام کا تقاضا کیا، میں بڑے اختصار کے ساتھ آگے بڑھوں گا۔ اسلام کیا ہے؟ نبی کریم نے جو مسلمان کی تعریف کی وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اسلام کا تقاضا یہ ہے، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں جو زبان دراز ہے وہ بھی مسلمان نہیں، اور جو دست دراز ہے وہ بھی مسلمان۔ جس کی زبان اور جس کا ہاتھ جس کے کنٹرول میں ہے، فرمایا وہ مسلمان۔ یہ اسلام کا تقاضا۔ یہ ایک میں چیز بیان کر رہا ہوں، ورنہ ایک جو بات ہے وہ پوری ایک مجلس۔ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، اور قرآن میں اور احادیث میں بہت ساری چیزوں کو ایمان کے تقاضوں میں سے گنا گیا ہے۔ ایک ایمان کا تقاضا یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا مومن کون ہوتا ہے؟ ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں علم اور اس بات پر پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ۔ یہ ایمان کا تقاضا۔ ایک حدیث میں نبی کریم نے فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و مالہ و نفسہ۔ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھے، رسول اللہ فرما رہے مجھے اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے۔
اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ سے محبت کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ہے تو تم مومن ہو۔ کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی خوبصورت حدیث ہے جو پڑھنے لگا ہوں، کتنے لطف لوگ ہیں، یا رسول اللہ کوئی آپ اپنی محبت کی کوئی نشانی بیان کریں، اپنی محبت کی علامت، تاکہ ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے کہ ہم واقعاً رسول اللہ کے محب ہیں۔ جب سائل نے یہ سوال کیا، مولا امیر المومنین رسول اللہ کے پہلو میں بیٹھے تھے، نبی کریم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میری محبت کی نشانی میرے بھائی علی کی محبت۔ اور بڑی واضح حدیث ہے، فریقین کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یا علی قذب من زعم انہ یحبنی ویبغضک، یا علی جھوٹ بولتا ہے وہ شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور تجھ سے بغض رکھے۔ فرمایا یا علی حبک ایمان، یا علی تیری محبت ہی ایمان ہے، وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَالنِّفَاقٌ، اور یا علی آپ سے بغض رکھنا یہ کفر اور منافقت ہے۔ ایمان کے اپنے تقاضے ہیں، ایک تقاضا اور بھی ہے، گھبرا تو نہیں نہ رہے، لا یکون المومن مومنا حتی یترک الکذب کلہ جدہ وحزلہ، کوئی مومن مومن نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کرے۔ اللہ اکبر، جب تک کیا کرے؟ جھوٹ کو ترک نہ کرے، چاہے وہ مزاح میں جھوٹ ہے اور چاہے وہ سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، مومن ہونا دور کی، اگلی حدیث سنو، فرمایا اس نے ایمان کا ذائقہ بھی نہیں چکھا جو جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں معصوم نے فرمایا، پوچھا گیا ابن رسول اللہ یہ بتائیے فرزند رسول مومن جو ہے، مومن گناہگار ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ اچھا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا مومن نہیں ہو سکتا۔ صلوات تو پڑھ دو سارے۔ یہ کونوا مع الصادقین کا تقاضا یہی ہے۔ سچوں کے ساتھ ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ 14 معصوم کے نام کا فریم اور کتبہ گھر میں لگا لو دکان پہ اور تم جھوٹ بولو، نہیں، سچ کو اختیار کرو، جھوٹ سے نفرت کرو، جھوٹوں پہ لعنت کرو، پھر کہو کہ میں ہوں سچوں کے ماننے والا۔ صلوات پڑھ دو محمد وآلہ۔ اچھا اسلام، اس سے بڑھ کر ایک منزل ایمان، اس سے بڑھ کر ایک منزل ہے جسے تقویٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہو گئی؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک عام مسلمان ایک مومن کی طرح نہیں ہے، مومن کا مقام بلند ہے، اور ایک مومن ایک متقی کی طرح بھی نہیں ہے، متقی کا مقام اس مومن سے بھی بلند ہے۔ اب تقویٰ کیا اور تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں؟ آج آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے مجلس میں بیٹھ کے، اور وعدہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان وعدوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ ہمارے یہاں تو محاورے ہی قرآن کے خلاف ہو گئے، وہ کہتے ہیں جو وعدہ ہے کیا جو وفا ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وعدے وفا کرو، وعدوں کے بارے سوال ہونا ہے قیامت کے دن، وعدہ ہوتا ہی وہ ہے جو وفا ہو۔ صلوات پڑھیے سارے حضرات۔
ٹھیک ہے، وعدہ۔ نہج البلاغہ میں آقا امیر المومنین علیہ السلام کا پورا ایک خطبہ ہے جس میں متقین کی صفات کو مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا۔ وہ جو متقین کی صفات ہیں یہی تقویٰ کے تقاضے ہیں۔ وعدہ رہا کہ اس خطبے کا مطالعہ کرو گے انشاءاللہ۔ اچھا، بعض لوگ گھبرا رہے ہیں، انشاءاللہ بھی نہیں کہہ رہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ تو میں نے پہلے کہہ دیا، جو پڑھے گا وعدہ کرتا ہے وہ بھی وعدہ کرے، صلوات بھی وہی پڑھے جس نے خطبہ پڑھنا ہے۔ جناب حمام، یہ لاہور والی ہا کے ساتھ لکھا جاتا ہے حمام، یا امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی تھے، چاہنے والے تھے، بہت نیک پارسا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا امیر المومنین، ذرا سوال سنیے، یا امیر المومنین صف لی المتقین حتی کانی انظر الیہم۔ اے امیر المومنین، میرے سامنے آپ متقین کی صفات کو بیان کریں، اور اس طرح سے متقین کی صفات کو بیان کریں کہ متقین مجسم ہو کے میری نگاہوں کے سامنے آ جائیں، اور گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ یہ سوال کی آقا نے فرمایا، یا حمام اتق اللہ واحسن، حمام اللہ سے ڈرا کرو، نیکوکار بنو۔ پھر اس آیت کو پڑھا، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ صاحبان تقوی کے ساتھ ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ اتنا فرما کے مولا امیر المومنین خاموش ہو گئے، لیکن جناب حمام نے اکتفا نہ کیا اتنے بیان پر، مولا امیر المومنین کو قسم دے ڈالی اور عرض کی، آقا تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات سننا چاہتا ہوں۔ جب مولا امیر علیہ السلام کو قسم دی تو پھر آقا امیر المومنین علیہ السلام نے پورا ایک خطبہ پڑھا جس میں متقین کی صفات کو بیان کیا کہ متقین کون ہوتے ہیں۔ دوستو، جوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ مجلس واسطہ اور وسیلہ بن گئی۔ ایک بار جب آپ متقین کی صفات کو پڑھیں گے، 40 کے قریب متقین کی صفات آقا امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائیں، اور جب آپ ان صفات کو پڑھیں گے تو پھر متقین کی تصویر آپ کے سامنے آئے گی۔ پھر ذرا اس مقام پر سوچنا کہ جب متقین کی منزل اتنی بلند ہے تو پھر امام المتقین کا مقام امام المتقین کا مقام ہے۔ آقا امیر المومنین کا خطبہ یہاں سے شروع ہوا، ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم لا تضرہ معصیت من عصاہ ولا تنفعہ اطاعت من عطاہ۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مخلوقات کو جب پیدا کیا تھا تو بندوں کی بندگی سے بے نیاز تھا۔ نہیں، آپ نے لطف نہیں لیا اس جملے کا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جب مخلوقات کو پیدا کیا، جن و بشر و ملائکہ، مخلوقات کو پیدا کیا تو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اللہ ان کی بندگی کا محتاج تھا، غنی عن طاعتہم، تمام مخلوقات کی اطاعت سے بے نیاز تھا۔ آمنا من معصیتہم، جب مخلوقات کو پیدا کیا اللہ کو مخلوقات کی نافرمانی اور معصیت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ لا تضرہ معصیت من عصاہ، گناہگار کی نافرمانی اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ ولا ينفع اطاعت من اطاعہ، اور اطاعت کرنے والوں کی اطاعت اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہاں سے آقا کا خطبہ شروع۔ اب متقین کون ہوتے ہیں؟
اجازت دیں تو صرف 2-4 تقاضے پڑھ دوں، باقی خطبہ آپ نے وعدہ کیا ہے پڑھیں۔ جناب نے ارشاد فرمایا متقین وہ ہوتے ہیں مشیہم التواضع، جب زمین پر چلتے ہیں نا تو عاجزی سے چلتے ہیں، عاجزی ان کا شیوا ہے، تکبر اور غرور ان میں نہیں ہوتا، متقی وہ ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی یاد رکھنا میرے دوستو، گناہ بہت سارے ہیں، لیکن تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ متکبر کو پھر مہلت نہیں دیتا۔ تکبر ذات خدا کے لیے، حدیث قدسی ہے، ارشاد رب العزت الکبریاء اور ردائی، یہ تکبر، یہ بڑائی میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے، اور جو میرا لباس پہننے کی کوشش کرے گا اللہ فرماتے ہیں اسے لباس ذلت پہناؤں۔ مشیہم التواضع، متقی وہ ہوتے ہیں بڑی عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں۔ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو بڑی نبی تلی اور بڑی اچھی گفتگو کرے۔ ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس وہ بھی درمیانہ اور میانہ لباس ہوتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، متقی کون ہوتے ہیں؟ فرمایا وقفوا اسمعہم علی العلم النافع لہم، متقی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے کان مفید علمی باتیں سننے کے لیے وقف کر دی۔ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مفید علم سنتے ہیں، اور مفید نافع علم سننے کے لیے کان اور اپنی سماعتوں کو وقف کر دیا ہے، جو لغویات میں نہیں پڑھتے۔ اور اگلی ایک صفت، اور پھر آگے بڑھتا ہوں، فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں لولا الاجل الذی کتب لہم لم تستقر ارواحہم فی اجسادہم طرفۃ عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر رب کی تقدیر نہ ہوتی، اللہ کی قضاء و قدر نہ ہوتی، اگر رب کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ یہ انسان، اس کی روح اس کے بدن میں ایک معین مدت تک رہے گی، اگر یہ خالق کی تقدیر نہ ہوتی، فرمایا متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف سے ان کی روحیں بدنوں کو چھوڑ کے جنت کی طرف پرواز کر جاتی۔ متقین وہ ہیں کہ چشم زدن کے لیے پلک جھپکنے کی دیر بھی اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے۔ پڑھتے گئے امیر المومنین علیہ السلام خطبہ، اور آقا نے جب خطبہ ختم کیا، جناب حمام نے ٹھنڈی سانس لی، ایک آہ کھینچی اور دم توڑ دیا، مر گیا موقع پر۔ حمام متحمل نہ ہو سکا، برداشت نہ کر سکا۔ جناب امیر نے فرمایا مجھے حمام کے بارے میں یہی خطرہ تھا، لیکن مجھے اس نے قسم دی تھی رب کی کہ میں تفصیل کے ساتھ متقین کی صفات کو بیان کروں۔ ایسی باتیں جو پاکیزہ دل ہوتے ہیں انہی پر مؤثر اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ سب تقویٰ کے تقاضے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں، اور تقویٰ سے بڑھ کر ایک منزل وہ یقین کی منزل ہے، یقین کی منزل ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، یقین کے پھر درجے ہیں، یقین کی پھر منزلیں ہیں۔ پہلی منزل علم الیقین، دوسری منزل عین الیقین، تیسری منزل حق الیقین، اور ملا محسن فیض کاشانی محجت البیضاء میں لکھتے ایک چوتھی منزل ہے، اور وہ ہے حقیقت و حق الیقین۔ توجہ چاہوں، یقین کے امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا یا رسول اللہ وما حد الیقین، یقین کی حد کیا ہے، اس یقین کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا 4 چیزیں ہوں تو سمجھو وہ صاحب یقین ہے۔ پہلی چیز التسلیم لامر اللہ،
اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، یہ یقین کی علامت، حکم خدا کے سامنے سر کو جھکا دینا، یہ یقین کی علامت۔ التفویض الی اللہ، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اپنے سارے معاملات افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اگلی چیز الرضا بقضاء اللہ، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ فرمایا یہ یقین کی علامتیں ہیں اور یقین کی یہ نشانیاں ہیں۔ مومنین کرام، یقین بلند ترین درجہ ہے، یقین کی منزل پر کوئی فائز ہے۔ سامعین گرامی، عین العلم الیقین، یہ پہلی منزل علم الیقین۔ مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھے۔ علم الیقین کیا ہے؟ علامات اور آثار کو دیکھ کر کسی چیز کے ہونے کا یقین کر لینا۔ دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین، یہ علم الیقین ہے یا نہیں؟ آپ نے آگ نہیں دیکھی، آپ نے صرف دھواں دیکھا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ وہاں آگ لگی ہے، علم الیقین۔ عین الیقین کیا ہے؟ کہ خود آگ کو آنکھ سے دیکھا، یہ آگ ہے، یہ عین الیقین۔ ظالب یمانی نے مولا امیر علیہ السلام سے پوچھا نہج البلاغہ میں، یا علی حل رأیت ربک، یا علی کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا لم اعبد ربا لم ارا، علی اندیکھے رب کی عبادت نہیں کرتا، میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جسے نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا ظالب کسی شک و ریب میں مبتلا نہ ہو جانا، لا تراہ العیون بمشاہدۃ العیان بل تدرکہ القلوب بحقائق الایمان، اللہ کی ذات کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جاتا، دل ہیں جو ایمان کی حقیقت سے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اللہ کو دیکھنے کے لیے بصارت نہیں چاہیے، بصیرت چاہیے۔ اگلا مرحلہ حق الیقین۔ حق الیقین کیا ہے؟ ملا محسن نے مثال دی، حق الیقین یہ ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دو، آگ میں کود جاؤ اور اپنے بدن سے محسوس کر کے، اپنے ہاتھ سے لمس کر کے آگ کو تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعاً آگ ہے، جلا دینے والی شے۔ یہ ہے حق الیقین۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ آگ میں کود گئے لیکن آگ میں جلے نہیں، حق الیقین۔ حق و حقیقت الیقین کیا ہے؟ کہ کسی چیز کو آگ میں ڈالا اور آگ میں جا کے وہ آگ بن گئی، یعنی وہی رنگ اس نے اختیار کر لیا۔ حقیقت و حق الیقین۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کر اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اتنی عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین کی منزل پہ پہنچ جائے۔ اب میں ایک بات عرض کروں گا، ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ تارک شریعت، کچھ لوگ دین کے باغی، کچھ لوگ اسلام کے باغی، ہاں جی، کچھ چلے انہوں نے کیے ہیں، کچھ شیطانی طاقتیں ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، ہاں بڑا صاحب یقین۔ ہمارے اہل علم دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک وہ ننگ دھڑنگ بندہ بیٹھا ہوتا ہے گندی نالی پر اور دنیا جھک رہی ہے اس کے سامنے، اور کہتے ہیں جی بڑی پہنچی ہوئی سرکار۔ وہ فرماتے تھے بھائی کہاں پہنچا ہوا ہے، گندگی تک ہی پہنچا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
قرآن کہتا ہے کہ یقین کی منزل تک پہنچنے کا راستہ وہ اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت خدا کے بغیر، اللہ کی بندگی کے بغیر وہ منزل یقین حاصل نہیں ہو سکتی۔ منزل یقین حاصل، اب ہم کیا کریں کہ ہمیں یقین کی دولت حاصل ہو؟ یاد رکھو، پہلے مرحلے طے ہوں گے تو یقین کی منزل تک پہنچو گے۔ عظمت آل محمد علیہ السلام پر ایک خطبہ ہے آقا امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، جس میں آل محمد علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے مولا امیر المومنین نے یہ چند جملے فرمایا، ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ غور کیجیے، مولا امیر فرماتے ہیں اس امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ جو احباب باہر ہیں، آگے جگہ خالی ہے کافی ساری، اگر محبت کریں تو آگے آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دائیں بائیں کافی ساری گنجائش ہے، جو جوان پیچھے بیٹھے ہیں محبت فرمائیں۔ آپ ایک صلوات سارے پڑھیے بلند آواز سے۔ آپ احباب بھی تھوڑا تھوڑا، جن کے آگے جگہ خالی ہے وہ محبت کریں، ذرا اور آگے ہو جائیں تاکہ بعد والے پیچھے آ جائیں گے۔ قطن زحمت نہ سمجھیے، ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ آقا امیر المومنین فرما رہے ہیں لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد۔ اس امت میں سے، توجہ، اس امت میں سے، اس ساری امت میں سے کسی انسان کا قیاس آل محمد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ مولا امیر فرما رہے ہیں امت کا کوئی فرد آل محمد کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ دلیل سنیے، کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ مفتی صاحب قبلہ نے، مفتی جعفر حسین صاحب نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا اس جملے کا، کیفا یسوا بہم من جرت نعمتہم علیہ ابدا۔ فرمایا وہ بندہ آل محمد کی برابری کیسے کر سکتا ہے جو آل محمد کے دسترخوان نعمت پر پروان چڑھتا رہا۔ محمد و آل محمد ممنون احسان کبھی محسن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کسی فرد کا قیاس آل رسول کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگلا جملہ سنیں، کیوں؟ فرمایا ہم اساس الدین و عماد الیقین۔ یہ آل محمد ہیں جو دین کی اساس ہیں اور یقین کا ستون۔ آل محمد ہیں جو یقین کا ستون ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جتنا جتنا انسان آل محمد علیہ السلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا یقین کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنا اہل بیت سے دور ہوتا چلا جائے گا، یقین سے دور اور شک و ریب میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے۔ دیکھیے عربی کا ایک محاورہ، ایک اصول ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا۔ چیزیں ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اشیاء ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ یقین کی ضد ہے شک، یقین کی ضد ہے شک۔ شک سمجھو تو پھر یقین کی عظمت کا پتہ چلے۔ الشک ثمرۃ الجہل۔ مولا علی فرماتے ہیں جہاں بھی شک ہوگا وہاں جہالت ہوگی۔ یہ جہالت کے نتیجے میں شک ہے، اور جہاں جہاں اور جس جس کو بھی حق میں شک ہوا سمجھو وہاں جہالت تھی۔ توجہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ شک جہالت کا نتیجہ ہے۔ حاکم شام نے خط لکھا مولا علی علیہ السلام کو،
اس خط کا جواب آقا امیر المومنین دیا، نہج البلاغہ میں ہے، اس میں ایک جملہ مولا علی کا سنیں لطف لیں۔ اچھا پہلے یہ جملہ سنیں، مولا امیر فرماتے ہیں ما شققت فی الحق مذ اریتہ، جب سے علی کو حق دکھایا گیا علی نے کبھی شک نہیں کیا۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا میں علی نے شک نہیں کیا۔ وَإِنِّي لَعَلَىٰ يَقِينٍ مِّن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِّن دِينِي، میں علی اپنے رب کی طرف سے یقین کی منزل پر فائز ہوں اور مجھے کبھی اپنے دین کے معاملے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوا۔ وہ جو خط لکھا نا حاکم شام کو، اس میں جواب جناب امیر کا جملہ نہج البلاغہ میں پڑھ لینا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ لکھا لست بامزا علی الشک منی علی الیقین، حاکم شام تو ابھی شک میں بھی اس درجے پر نہیں پہنچا علی یقین میں جس منزل پر پہنچا، علی یقین میں جس منزل پر پہنچا۔ یقین بلند ترین درجہ۔ دیکھیے بدن کی 6 حالتیں ہیں، روح کی بھی 6 حالتیں ہیں۔ بدن کبھی خوابیدہ ہوتا ہے، کبھی بیدار، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار، کبھی زندہ ہوتا ہے، کبھی مردہ، ایسے نا۔ یہ بدن کی زندگی ہے، بدن کی موت ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ہاں جی، اور نیند ہے اور بیداری ہے۔ یہ بدن کی 6 حالتیں، روح کی بھی 6 حالتیں کہ معصومین کے کلام کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ علم روح کی زندگی ہے۔ آل محمد سے دوری کا نتیجہ سمجھ آیا؟ لوگوں نے کسی اور چیز کو روح کی غذا سمجھا جو روح کو مردہ کرتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں علم روح کی زندگی ہے۔ علم روح کی زندگی، جہالت روح کی موت۔ موعظہ، نصیحت، واعظ، ارشاد، تنبیہ، یہ روح کی بیداری ہے۔ غفلت روح کی نیند ہے۔ شک روح کی بیماری ہے اور یقین روح کی صحت ہے۔ یقین یقین روح کی صحت ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سامعین گرامی قادر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امامت کی جو صفت قرار دی وہ یقین کو قرار دیا۔ جو منزل یقین پر وہ نہیں ہے وہ امام نہیں ہے، امام ہے ہی وہ جو منزل یقین پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جوان کو دیکھا، رنگ اس کا زرد، آنکھیں اس کی پیلی۔ سرکار نے فرمایا کیف اصبحت، تو نے کس حال میں صبح کی، تمہاری حالت کیا ہے؟ کہتا ہے اصبحت موقنا، میں نے یقین کی حالت میں صبح کی۔ فرمایا تیرے یقین پر دلیل؟ عرض کرتا یا رسول اللہ میرا یقین ہے جو مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتا، میرا یقین ہے کہ میں ان آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں نعمات جنت کو دیکھ رہا ہوں، میں جنتی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تکیے لگائے بیٹھے ہیں
اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور میں جہنم میں جہنمیوں کی چیخ و پکار کو ان کانوں سے سنتا ہوں، یہ میرے یقین کی۔ رسول اللہ نے فرمایا، صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، یہ سچ کہتا ہے۔ اس جوان نے عرض کی، یا رسول اللہ بس میری ایک تمنا ہے، میری دعا کریں اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کرے۔ نبی کریم نے دعا فرمائی۔ 19 دن کے بعد ایک غزوہ پہ نبی کریم کے ساتھ گیا اور جام شہادت نوش کیا۔ سامعین گرامی قدر، یقین بلند ترین منزل ہے۔ 19 رمضان المبارک کی صبح کو جب ضرب لگی نا آقا امیر علیہ السلام کے سر اقدس پر، 21 کی شب شہادت ہے، 20 کا دن گزرا۔ صعصع بن سہان کہتا ہے، اسبغ ابن نباتہ راوی ہے، ہم نے اجازت طلب کی کہ آقا امیر المومنین کی زیارت کر لیں، پھر پتہ نہیں کب نصیب ہوگا دیدار۔ اسبغ کہتا ہے کہ ہمیں اجازت ملی، ہم بارگاہ امامت میں داخل ہوئے۔ اسبغ کہتا ہے مولا امیر علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ شدت درد سے تڑپ رہے تھے، اتنی بے چینی، اتنی تکلیف۔ دایاں پاؤں پھیلاتے ہیں، بایاں پاؤں پیچھے کر لیتے ہیں، بایاں پھیلاتے ہیں پھر دایاں پیچھے کر لیتے ہیں، کبھی دونوں پاؤں پیچھے کرتے ہیں، کبھی پھیلا دیتے ہیں، کبھی دائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی بائیں کروٹ لیتے ہیں، کبھی آنکھیں کھولتے ہیں، کبھی بند کرتے ہیں۔ ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی مولا کے سر اقدس پر، شگافتہ سر پر۔ اسبغ کہتا ہے کثرت سے خون بہہ جانے اور بدن میں زہر سرایت کر جانے کی وجہ سے بدن مبارک کا رنگ بھی زرد ہو چکا تھا۔ کہتے ہم تمیز نہیں کر سکتے تھے کہ بدن کا رنگ زیادہ زرد ہے یا پٹی کا رنگ زیادہ زرد ہے۔ اسبغ کہتا ہے جب ہم پہنچے نا بارگاہ امامت میں، آنکھیں کھولی مولا نے، ہماری طرف دیکھا، سلام کیا، میرے ساتھیو علی کا سلام ہو تم پر۔ پھر ایک نحیف آواز میں جملہ فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدوا ولکن خففوا مسائلکم، میرے ساتھی جو چاہو علی سے پوچھنا پوچھ لو، اس سے قبل کہ پھر تم علی کو تلاش کرو، لیکن آج سوالات مختصر کرنا، اس لیے کہ آج علی کے بدن میں وہ طاقت نہیں۔ میں عرض کروں گا یا امیر المومنین، یہ ہے منزل یقین۔ تلوار حضرت کے سر اقدس پر وہ اتنا گہرا زخم تھا، اللہ جانتا ہے جس اہل علم نے یہ تشبیہ دی، اور بڑی حقیقت پر مبنی تشبیہ۔ مولا امیر علیہ السلام کے جب ضرب لگی نا، اتنی کاری ضرب تھی، خدا کی قسم مولا علی کے، میں نے ایک پڑھا تھا اہل علم کا جملہ، کائنات کے لوگوں پر وہ ضرب تقسیم کر دی جاتی نا، کوئی زندہ نہ رہتا، ایک پل کے لیے زندہ نہ رہتا۔ یہ حیدر کرار کی جرأت اور شجاعت تھی کہ سر اقدس کی حالت یوں ہو گئی تھی جیسے قاری درمیان سے پکڑ کے قرآن کھولتا ہے، آدھے اور آگے ایک طرف، آدھے اور آگے ایک طرف، اور فرما رہے تھے جو چاہو علی سے پوچھیں، سوالات اپنے مختصر کرنا۔ آقا ساری زندگی سلونی کا دعویٰ کیا، اب اس حالت میں بھی زہر بدن میں سرایت کر چکا، سر دو نیم ہو چکا، اور سلونی سلونی فرما رہے ہیں، بعید نہیں۔ آقا فرمایا یاد رکھو میں ایسی حالت میں سلونی سلونی کا دعویٰ کر کے حبیب خدا کے دامن پر لگنے والے ایک دھبے کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جس کا ادنا غلام ایسی حالت میں سلونی کا دعویٰ کرے، اس کے آقا و مولا کو معمولی بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ اس کے آقا و مولا کو بخار سے ہذیان نہیں ہو سکتا۔ جو چاہو پوچھو۔ صعصع بن سہان اٹھا، جناب صعصع نے عرض کی آقا میرے کوئی سوال، فرمایا پوچھو۔ چند سوال ہیں، پھر کبھی صحیح ایک سوال، یا امیر المومنین یہ تو فرما دیں آپ افضل ہیں یا حضرت ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟
مولا کا جواب سنیے، تہذیب کو آل محمد کے گھرانے سے سیکھے۔ فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، ایسا مرد کے لیے کبھی ہے کہ اپنی تعریف آپ کرے، خود ثنائی خود ستائی یہ مرد کے لیے کبھی ہے۔ لیکن تو نے سوال کیا ہے، میں نے جواب دینا ہے۔ میں قرآن پاک کی اس آیت کی روح سے جواب دوں گا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر سکتے، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرو۔ میں بیان نعمت پروردگار کے طور پر کہتا ہوں میں ابراہیم سے افضل ہوں۔ آقا اس پر دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل یہ ہے ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہیں تھی، میں علی جس منزل یقین پر ساسا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ اللہم صلی اللہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ساسا تو نے قرآن میں پڑھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرا اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، ارشاد ہوا ابراہیم ایمان نہیں رکھتے ہو تو میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں؟ قال بلا، کیوں نہیں پروردگار ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں دل مطمئن ہو جائے، میں عین الیقین کی منزل پہ آ جاؤں، آنکھوں سے دیکھ لوں کہ مردہ کیسے زندہ ہو رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم کو وہ منزل یقین حاصل نہیں تھی، اس لیے تو رب قرآن میں فرماتا ہے وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ابراہیم کو ارض و سما کے ملکوت دکھائے تاکہ ابراہیم بھی یقین والوں میں سے ہو جائے، تاکہ ابراہیم بھی صاحب یقین ہو جائے۔ سامعین گرامی فرمایا ابراہیم کو منزل یقین حاصل نہیں تھی، فرمایا میرا دعویٰ ہے لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر علی کی نگاہوں کے سامنے سے سارے حجابات ہٹا دیے جائیں میں یقین کے اس درجے پہ ہوں جس سے آگے یقین کا درجہ ہی کوئی نہیں۔ سامعین گرامی یقین بلند ترین منزل ہے۔ قدردانو لطف لینا اس جملے کے نہج البلاغہ میں مولا علی فرماتے ہیں نوم علی یقین خیر من صلاۃ علی شک، فرمایا یقین کی نیند شک کی نماز سے افضل ہے۔ یقین کا سو جانا، یقین کی نماز شک کی عبادت سے افضل ہے۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں تاریخ اسلام نے ہمیں دو مواقع دکھائے بھی صحیح، صاحب یقین کا سونا، صاحب شک کا جاگنا۔ اور کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی۔ نیند شک کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ یہ جملہ کس وقت فرمایا تھا؟ جب کسی نے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک خارجی کی بڑی تعریف کی کہ یا امیر المومنین، وہ شخص تھا خارجی، یہ بڑا شب زندہ دار ہے، ساری رات نمازیں پڑھتا ہے اور تلاوت قرآن کرتا ہے۔ امیر المومنین نے سن کے فرمایا یقین کی نیند شک کی عبادت سے افضل ہے۔ یقین کی نیند شک کی اور کیا کسی شاعر نے کہا، اس کا ایک مصرع مجھے آتا ہے کہ ایک رات کی دونوں باتیں ہیں، میں یشری بھی لا تحزن بھی۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد کے ساتھ۔ تو جوہری حضرات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پہ چلتے تھے۔ فرمایا تم نے ٹھیک سنا، عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے۔ پھر ایک جملہ فرمایا لو زاد یقینہ لمشاء علی الہوا۔ فرمایا عیسیٰ کے یقین کی کمی تھی، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا، اگر حضرت عیسیٰ کا یقین زیادہ ہوتا نا عیسیٰ ہوا پہ چلتے، عیسیٰ ہوا پہ چلتے۔ جناب امیر کے یقین کا آخری جملہ پھر ذکر مصائب کی طرف آتا۔ خیبر جب فتح ہوا، قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا امیر المومنین علیہ السلام، اللہ گواہ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب اکھاڑا اتنا وزنی دروازہ تھا لوہے اور پتھر کا، جب اکھاڑ کے پھینکا تو 50 آدمیوں کی روایت بھی ہے، 70 آدمیوں کی روایت بھی ہے، جس کو اٹھا نہ سکے، حرکت نہ دے سکے۔ یقین کرنا کہ صاحب یقین امام نے پتھر اور لوہے کا وہ اتنا بھاری دروازہ تھا۔ یہ تشبیہ میری ہے لیکن مضمون کتاب کا ہے۔ یوں اچھا اس دروازے میں کوئی دستہ نہیں، کوئی کنڈی نہیں، کوئی ہاتھ ڈالنے کی جگہ نہیں۔ آقا امیر المومنین نے اس لوہے کے دروازے میں یوں انگلیاں داخل کی جیسے ہماری ماں بہن گندے ہوئے آٹے میں داخل کر، اور پھر جھٹکا دیا۔ اب خود تصور کریں، زلزلہ آیا، لرزہ قلعہ خیبر۔ صفیہ یہ حیی بن اخطب کی بیٹی تھی، جو ان کی شہزادی تھی، 17 سال اس کی عمر تھی۔ جب یہ یہودی عورتیں قید کر کے لائی گئی تھی نا، صفیہ کی پیشانی پہ زخم تھا، تو رسول اللہ نے سبب پوچھا، کہتی ہے میں اپنے تخت پر میں لیٹی تھی، تو جب امیر المومنین نے اکھاڑا ہے نا قلعہ خیبر کا دروازہ، اور اس کے نتیجے میں جو زلزلہ پیدا ہوا، میں تخت سے گری تھی اور میری پیشانی زخمی۔ صاحب یقین امام، دروازہ قلعہ خیبر اکھڑا، لیکن دروازہ خیبر اکھڑنے کے بعد بھی لشکر اسلام داخل قلعہ نہیں ہو سکتا۔ قد آدم سے بہت زیادہ گہری اور بہت چوڑی خندق تھی، جسے لشکر اسلام کے لیے عبور کرنا ممکن نہیں تھا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام اس خندق میں اترے، اس دروازے کو اپنے ہاتھ پہ لیا، ایک پل سیار بنا دیا۔ پہلے یوں دیوار کے ساتھ لگاتے دروازے کو، پھر لشکر اسلام دروازے پہ چڑھتا، پھر دروازہ اس خندق کی دوسری دیوار کے ساتھ لگا دیتے، اور لشکر اسلام داخل قلعہ ہو رہا ہے۔ یقین کرنا جوانوں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مسلمان گھوڑوں پر سوار ہو کر اس دروازے پہ چڑھتے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام اس طریقے سے قلعہ کے اندر اتار رہے تھے۔ وہ بات یاد ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا عیسیٰ کا یقین کم تھا، عیسیٰ پانی پہ چلتا تھا، یقین زیادہ ہوتا عیسیٰ ہوا پہ چلتا۔ دروازے پہ لشکر اسلام، امیر المومنین نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ میں علی کی قوت بازو سے حیران ہوں، اتنا وزنی دروازہ اور اس پر سارا لشکر اسلام چڑھا ہوا ہے، اور علی مولا نے ایک ہاتھ پہ اٹھا رکھا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی کی قوت بازو پہ تعجب نہ کر، ذرا علی کے قدموں پہ نگاہ کر۔ صحابی نے جو قدموں پہ نگاہ کی، قدم زمین پہ نہیں تھے، قدم ہوا میں معلق نظر آئے۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر یہاں تک کہ یقین تیرے پاس آ جائے۔ محمد و آل محمد کے گھرانے نے اس آیت پر عمل کیا، اور محمد و آل محمد کے بعد کربلا والوں نے اس آیت پر عمل کیا۔ آپ شہیدان کربلا کے زیارت نامے میں یہ جملہ پڑھتے ہیں، عبدتم اللہ حتی اتاکم الیقین، آپ نے اتنی عبادت کی اللہ کی
کہ آپ منزل یقین پر فائز ہو. کربلا یہ یقین کی سرزمین ہے. اقبال نے کہا ہے ان کے زیر تیغ گوید لا الہ، ان کے از خونش بروید لا الہ، ان کے بخشد بے یقینہ را یقین، ان کے لرزد از سجود او زمین. اقبال کہتے ہیں کون ہے امام حسین علیہ السلام جو خنجر کے نیچے بھی کہتا ہے لا الہ. ان کے از خونش پہ روید لا الہ، کون حسین جس کے خون سے کلمہ توحید پروان چڑھا. ان کے بخشت بے یقینہ را یقین. امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو بے یقینوں کو یقین کی دولت عطا کرتے ہیں. ان کے بخشت بے یقینہ را یقین، ان کے لرزت از سجود او زمین. کون؟ جن کے سجدے سے سرزمین کربلا کانپتی ہے، وہ صاحب یقین. عاشور کی شب تھی، امام حسین علیہ السلام نے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے ہر اپنے ساتھی کو یقین کے درجے پہ پہنچا دیا. حبیب میری انگلیوں کے درمیان دیکھو، یہ جنت میں تیرا محل ہے. بریر یہ تیرا محل ہے، زہیر یہ تیرا محل ہے. صبح عاشور طلوع ہوئی نا، بریر ہمدانی مزاح کر رہے تھے. کسی نے کہا بریر آج مزاح کا دن ہے؟ فرمانے لگے جاؤ سارے کوفے سے گواہی لے لو، میں نے زندگی میں کبھی مزاح نہیں کیا. آج میں خوش ہوں اس لیے کہ جنت پہنچنے میں ایک حملے کا ہی تو فاصلہ رہ گیا. جناب حبیب ابن مظاہر کے بارے روایت ہے، مسکرا رہے تھے. حبیب آج خوش ہونے کا دن ہے. فرمایا حوران جنت کے ساتھ معانقے میں ایک حملے کا فاصلہ رہ گیا. یقین کی منزل پر پہنچے. امام حسین علیہ السلام کا کاروان جب کربلا کی طرف آ رہا تھا، راستے میں ایک منزل پر امام نے قیام کیا. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر نیند سے بیدار ہوئے، کلمہ استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. شہزادہ علی اکبر نے آگے بڑھ کے عرض کی بابا یہ کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک غیب سے آواز آ رہی ہے کہ یہ قافلہ موت کی جانب بڑھ رہا ہے. اس وقت شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں، ہم ہی تو حق پر ہیں. اس وقت صاحب یقین بیٹے نے جملہ کہا تھا بابا پھر ہمیں کیا پرواہ ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ. آج مجھے جو حکم ملا ہے اس جوان کا ماتم کرنا ہے آپ کو. ہماری ملا یازر الفقی ایک حدیث کی کتاب ہے کتب اربع میں شیخ صدوق کی، اس میں حدیث موجود ہے. چھٹے امام سے کسی نے پوچھا تھا آقا دنیا کی سب سے میٹھی شے کیا ہے، دنیا کی سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹا. سائل نے سوال بدلا آقا دنیا کی سب سے تلخ شے کیا ہے؟ فرمایا جوان بیٹے کی موت. مولا میر فرماتے موت الولد قاسمۃ الظہر، جوان بیٹے کی موت باپ کی کمر توڑ کے رکھ دیتی. عزادارو شہزادہ علی اکبر یہ کربلا کے وہ شہید ہیں، وہ واحد شہید ہیں جو ہم شکل پیمبر تھے. جوان بیٹھے ہو الحمدللہ، مجھے اس بات کی خوشی ہو رہی مجلس میں جوان سب سے زیادہ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کی جوانیاں علی اکبر کی جوانی کے صدقے میں سلامت رکھے. عزادارو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ روز عاشور کو میں 2 جملوں میں بیان کروں تو وہ 2 جملے یہ ہیں. روز عاشور اذان علی اکبر سے شروع ہوا، مولا حسین کے سجدے پہ ختم ہوا. اذان علی اکبر سے شروع ہوا اور مولا حسین کے سجدے پہ ختم ہوا.
جناب علی اکبر آل محمد کے گھرانے کی پہلی قربانی ہے۔ بابا کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا اب مجھے اذن جہاد دیجیے۔ لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی مقتل میں یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے پس و پیش کی ہو، اجازت دینے میں تردد کیا ہو، نہیں۔ ایک جملہ مقاتل نے لکھا، جب شہزادہ علی اکبر نے موت کی اجازت مانگی نا، نظر الیہ نظرۃ عائز وارخى عینیہ فبقى، امام حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی، چلے ایک مایوسی کی نگاہ ڈالی اور پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر اپنی آنکھوں کو رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ عزاداروں، فرمایا شہزادے سے، بیٹا جاؤ پہلے اہل حرم سے وداع کر کے آؤ۔ سب سے پہلے شہزادہ علی اکبر اس خیمے میں آئے جہاں سید الساجدین بستر بیماری پر دراز تھے، سیدھے سجاد غشی کی حالت میں تھے۔ بھائی کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا، پاؤں پہ بوسہ دے کے خیمے سے نکل آئے۔ عزاداروں، پھر رسول زادیوں سے جب وداع کیا، آخری سلام کیا، اللہ جانتا ہے شہزادہ علی اکبر کا یہ آخری جو سلام تھا نا، ہمارے بزرگ عالم پڑھا کرتے تھے، نبی زادیوں نے حلقہ باندھ کے ماتم کیا، علی اکبر ہماری غربت پر ترس کھا، علی اکبر ہماری غربت پر ترس کھا۔ جب نبی زادیوں کے رونے کی اور ماتم کی آوازیں بلند ہوئیں، سید الساجدین کی آنکھ کھلی۔ سید الساجدین نے پوچھا کیا ہوا؟ بتایا کہ آپ کا بھائی علی اکبر مقتل روانہ ہو رہا ہے۔ فرمایا میرے بھائی کو بلاؤ۔ شہزادہ علی اکبر مولا سجاد کے خیمے میں واپس آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ سید الساجدین نے پوچھا بھیا یہ لباس جنگ کس نے پہنایا؟ بابا نے پہنایا۔ بھیا ایسا کرو میرا لباس تم پہنو، تمہارا لباس میں پہنتا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کی بھیا آپ جانے اور شام جانے، آپ جانے اور کوفہ کے درباروں بازار جانے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداروں، دونوں بھائیوں نے معانقہ کیا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی اور اتنا بلند روئے، دونوں بھائی اتنا بلند روئے۔ میری آقا زادی نبی زادیاں دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے جدا کر رہی ہیں اور بھائی ایک دوسرے کے گلے سے بہن نہیں نکالتے۔ عزاداروں، کریم کربلا اٹھے، مظلوم کربلا اٹھے۔ امام حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ علی اکبر کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ سید الساجدین کے کندھے پہ رکھا۔ فرمایا بیٹو بس کرو، میں حسین کی اپنی قسمت، بیٹو بس کرو میں حسین کی اپنی قسمت۔ اجرکم علی اللہ۔ بڑی مشکل سے وداع کر کے عزادار و شہزادہ خیمے سے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو سوار کیا، پھر ایک جملہ فرمایا جو کسی شہید کے روانہ کرتے وقت نہیں فرمایا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ میرا اللہ اس قوم پر گواہ رہنا۔ اب اس قوم کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو شکل و صورت میں، جو بولنے میں، جو کردار میں، جو رفتار میں سب سے زیادہ مشابہ تیرے رسول۔ میرا اللہ گواہ رہنا، اب تیرے رسول کی تصویر جا رہی ہے۔ وَقُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ النَّبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ۔ میرا اللہ تو جانتا ہے جب بھی تیرے نبی کی زیارت کا شوق ہوتا تھا، میں علی اکبر کو دیکھ کے تیرے نبی کی زیارت کا شوق پورا کرتا تھا۔ علامہ علی نبی لکھتے ہیں کہ مولا حسین کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ مولا حسین نے ساری زندگی جب بھی علی اکبر کو دیکھا ہے شبیہ رسول سمجھ کے دیکھا ہے، نانا کی زیارت کے شوق میں دیکھا ہے۔ خود گھوڑے پہ سوار کے فرماؤ جاؤ بیٹا اللہ کے حوالے۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا بھی چند قدم چلا، شہزادے کو محسوس ہوا کہ پیچھے سے کوئی انسان دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ شہزادہ علی اکبر نے گھوڑا روکا، پیچھے پلٹ کے دیکھا، غریب بابا حسین۔
شہزادہ گھوڑے سے اترا، عرض کی بابا آپ ہی نے تو اجازت دی، آپ ہی نے تو مجھے سوار کرایا، بابا میرے پیچھے پیچھے کیوں دوڑنے آئے؟ اس وقت فرمایا علی اکبر تو ضعیف ہوتا، تیرا جوان بیٹا ہوتا، موت کی طرف جا رہا ہوتا، پھر میں پوچھتا ضعیف باپ کے دل میں کیا گزرتی۔ مظلوم کربلا نے دوبارہ ودا کیا، دوبارہ شہزادے کو سوار کیا، اب ایک جملہ فرمایا علی اکبر جاؤ اللہ کے حوالے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک سامنا رہے مجھے موڑ موڑ کے دیکھتے رہے، جب تک سامنا رہے مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا۔ عزادر شہزادہ میدان میں آیا، حملہ کیا، 120 ملائین کو واصل جہنم کیا۔ امام حسین علیہ السلام جناب ام لیلہ کے خیمے میں آئے اور فرمایا ام لیلہ میرے نانا رسول اللہ نے فرمایا ماں کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، ام لیلہ ایک بار دعا کر میرا اکبر زندہ واپس آئے۔ جناب ام لیلہ نے سر سے چادر اتاری، خاک کربلا سر میں ڈالی اور دعا کی یا رات یوسف الی یعقوب، اے یعقوب سے یوسف ملانے والی ذات ایک بار اکبر زندہ واپس آئے۔ دعا مستجاب ہوئی، شہزادہ علی اکبر پہلے حملے سے واپس آئے، لیکن کیفیت کیا تھی؟ زرہ کی کڑیوں سے خون رس رہا تھا۔ بابا کی خدمت میں پہنچ کر کرتے یا بتا العطش قد قتلنی، بابا مجھے پیاس نے مار ڈالا، بابا مجھے پیاس کی شدت نے مار ڈالا، سکل الحدید اجہدنی، بابا لوہے کے ہتھیاروں نے مجھے تھکا دیا، فحال الى شربت من الماء سبیل، بابا ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے۔ فرمایا یا بنی ہاتھ لسانک، بیٹا آؤ اپنی زبان میرے منہ میں رکھو۔ شہزادے نے بابا کے منہ میں زبان رکھی، دوسرے لمحے زبان کھینچ کے عرض کی یا وطا لسانوں کا اے بس من لسانی، بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ مظلوم کربلا نے انگشتر عطا کی، فرمایا بیٹے اس انگشتر کو انگوٹھی کو منہ میں رکھو شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ عزادارو پھر ودا کر کے علی اکبر آئے، دوبارہ جہاد شروع ہوا، 80 ملائین کو واصل جہنم کیا۔ مرہ بن منقذ عبدی ملون کہتا ہے کہ اب اگر یہ جوان میرے قریب سے گزرا، اگر میں اس کے باپ کو اس کے غم میں نہ رلاؤں تو ساری دنیا عرب کا گناہ میرے کندھوں پر۔ بس عزادارو شہزادہ علی اکبر مصروف جہاد سے ایک مرتبہ جو گھوڑا اس ملون کے قریب ہوا، اس ملون نے جو نیزہ مارا شہزادے کے سینے میں لگنا تھا، شہزادہ جھک گیا گھوڑے کی زین پر۔ عزاداروں پھر جس طرف سے گھوڑا گزرتا تھا تلوار والا تلوار مارتا تھا، نیزے والا نیزہ مارتا تھا۔ روایت کہتی فَقَطَّعُوهُ بِأَسْيَافٍ إِرْبًا إِرْبًا، تلواروں کے ذریعے سے شہزادہ علی اکبر کے بدن کو جگہ جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، گھوڑے سے گرنے لگے۔ ایک جملہ کا یا بتا علیکم منی السلام، بابا علی اکبر کا سلام قبول کر لے، حاضر جدی رسول اللہ، بابا میرے نانا رسول اللہ آ گئے، ان کے ہاتھ میں کوثر کا جام ہے، بابا اب پریشان نہ ہونا کہ آپ مجھے پانی نہ پلا سکے، نانا جام کوثر لے۔ عزادارو بس شہزادے کا گرنا تھا، کریم کربلا مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ خدا جانے عزاداروں میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، مظلوم کربلا شہزادے کی لاش کی طرف چل رہے، چلتے تھے پھر گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر چند قدم چلتے تھے، پھر گر جاتے تھے۔ خدا جانے کتنا فاصلہ تھا۔ بعض مقاتل نے لکھا کہ 7 قدم ابھی لاش دور تھی، 7 قدم بیٹا دور تھا، اب اٹھنے کی طاقت نہ رہی، زانو بزانو واللہ اب مظلوم نے گھٹنوں کے بل چلنا شروع کیا۔
جمال کے سرانے پہنچے، فوازہ خد والا خد، علی اکبر کے رخسار پر اپنے رخسار رکھ دیے اور ایک جملہ فرمایا، یا بنیا لقد استرحت من ہم الدنیا وغمها وباقی ابوک وحیدا فریدا۔ علی اکبر بیٹا تو دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا، تیرا غریب بابا اکیلا رہ گیا۔ یا بنیا للدنیا بعدک الافا، علی اکبر تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک۔ عزاداروں، جناب علی اکبر کے لاشے کو اٹھانے کی کوشش کی، غریب کربلا اٹھا نہ سکا۔ ایک مرتبہ خیموں کی طرف رخ کیا اور دامن عباس سے اشارہ کیا، تعالو بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا جنازہ اٹھاؤ۔ علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، ماتم حسین یا حسین یا حسین۔